अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे के ऊपर, स्मोक और सेहत के मसाइल। आप पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन बड़े शहरों में देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी दुनिया के मुकाबले में हमारे शहरों का आलूदा तरीन है। लाहौर की मिसाल लें तो पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहर लाहौर को गिना गया इसकी आलूदा हवा के बायस। इस सर्कमस्टांसेस में इसकी क्या रीजंस हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, उन पे हम बात एक प्रोग्राम में कर चुके हैं, लेकिन इसके नतीजे में मुतासिर होने वाली सेहत और लगने वाली बीमारियां कौन सी हैं, उन पे बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज में एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और काउंसिल मेंबर हैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं हम। और साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अहमद हसन रांझा साहब ने। आप कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, माहिर अमराज मैदा और जिगर हैं, सीनियर रजिस्ट्रार हैं जना हॉस्पिटल लाहौर से। डॉक्टर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आपसे है कि स्मोक की सूरत हाल आपके सामने है और ये हर साल होती है, और इस साल तो खन्नाक का भी आउटब्रेक हमने सुना है, अभी रिपोर्ट्स उसके मुतालिक आ रही हैं और लोग वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, बुखार जिसमें, और गले की बीमारियां सबसे टॉप पे हमें देखने को मिल रही है। आंखों के अंदर इचिंग और खारिश और गले की बीमारियां और बुखार। तो इसके नतीजे में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानी सेहत को ख़तरनाक हद तक मुतासिर कर सकती हैं, हम स्मोक की बात करें तो? थैंक यू सुमरो साहब। एक तो आपका शुक्रिया, और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है स्मोक के लिए। बिफोर कमिंग टू दिस डिज़ीज़ बर्डन और आजकल जो हमारे यहाँ है, और आपने ख़ुद जैसे तस्करा किया कि लाहौर अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी के अंदर स्मोक की वजह से और जो हमारे यहाँ पोल्यूशन है उस वजह से वेरी अनफॉर्चुनेटली, और मैं समझता हूँ ये बाइस शर्म बात भी है। एक लाहौर शहर जो कि सिटी ऑफ गार्डन्स कहलाता था और वहाँ पे ऐसा हो, यकीनी तौर पे ये काबिल कबूल नहीं है। और मैं ज़िमनन ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो स्मोक आया है, अब नाउ जब स्मोक होती है तो हमें सब चीज़ें याद आती हैं हुकूमत को, हमसे मुराद हुकूमत को। और हुकूमत के अंदर ये होता है जी, गाड़ियाँ भी बंद कर दी, टाइमिंग्स भी बंद कर दिए, आग लगाना बंद कर दिया गया, बाकी चीज़ें जो है स्कूलों के लिए, और हम शोर मचाते हैं कि बच्चों को खुदा बचाएं, और टाइमिंग, बल्कि स्कूल अगर बंद भी करने पड़ते हैं तो वन हैज़ टू गो डाउन एंड क्लोज डाउन करना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि, और आपके नाज़रीन भी यकीनी तौर पर समझते हैं कि जो सोशो इकनॉमिक हमारा है मसला, वो तो एग्जिस्ट करता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन। आई डोंट यूज़ द वर्ड गुर्बत, जानबूझ के मैं समझता हूँ, या मेरी एक ख्वाहिश है कि ये खामखा की तजलील है इंसानियत की लफ्ज़ गुर्बत हम इस्तेमाल करें, बट इट इज़ द रियलिटी कि लोगों के साथ घरों के अंदर रहने के लिए कि अगर स्कूल भी बंद कर दिए जाएं तो बच्चे जो हैं हमारी छोटी उम्र वाले, वो यकीनी तौर पे इसी के साथ ही बाहर ही निकलेंगे और बाहर इसी के अंदर ही सांस लेंगे, जो कि मुआशरे में एक तो बड़ा मोटा सा असूल जो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, और उसके हवाले से हुकूमती इक़दामात जो होने चाहिए पब्लिक हेल्थ के हवाले से, उसकी हम नेगेटिव के ऊपर जा रहे हैं, उसकी जीरो पे भी नहीं है। ये मेरा बड़ा मतलब, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, एंड आई एम आंसरेबल फॉर माय स्टेटमेंट जो मैं एज अशरफ निज़ामी और एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अब होता क्या, सेहत के हवाले से आपने कहा यू नेम, और उसके अंदर आके जो माहौलियाती आलूदगी, बिलखसूस ये स्मोक है दैट इज़ इफेक्टेड जल्द इज़ बैडली इफेक्टेड। स्किन के ऊपर जो है, स्किन के ऊपर मसाइल होते हैं, आंखों का आपने तस्करा किया कि लोगों के साथ एलर्जी, गले के साथ ये ख़राबी, फ्लू का हो जाना, ये तो एक वो सिम्टम्स है मैं समझता हूँ जो कि बाकी और बीमारियों को जो मुतनबा कर रहे हैं कि बी अलार्मिंग साइन है, दिस इज़ द अलार्मिंग साइन। और लोगों के साथ आप देखते हैं, एंड आई एम श्योर कि डॉक्टर रांझा साहब अभी इस बारे में यकीनी तौर पर तफसीली तौर पर बताएंगे कि जना हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट बर्डन कितना बढ़ गया, आउट पेशेंट्स के ऊपर हमारे कितना प्रेशर पड़ जाता है, और इस सीजन की वजह से। और ये सीजन स्मोक है, वी स्पीक अबाउट स्मोक, लेकिन पूरा साल ही हमारे यहाँ तो यही रहता है, मिट्टी कटा आ जाएगा, मतलब वी स्पीक अबाउट डस्ट एलर्जीज की वहाँ पे बातें हम करनी शुरू कर देंगे जी। डस्ट है तो बारिश आएगी तो ये ठीक होगा जी, वायरस आ गई। लेकिन ये हमारे यहाँ ही क्यों, मेरा ही मुकद्दर क्यों है कि ये सारा कुछ होगा? मेरे से मुराद हम उन पाकिस्तानी कौम या इस खित्ते की, मतलब मैं नहीं समझता कि बॉर्डर पार कोई और किस्म के लोग रहते हैं, वो भी हम जैसे बासी हैं, हम ही उन्हीं में से हैं। लाहौर टॉप है, दिल्ली भी टॉप है गंदगी के अंदर। सो बोथ ऑफ द कंट्रीज और बोथ ऑफ द
cities, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریجنل کوآپریشن کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کرنا ہوگی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. فصلیں کہتے ہیں جی وہ جلاتے ہیں تو ہماری طرف اس کا آ جاتا ہے, بھائی ہمارے یہاں بھی جلتی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ موٹر وے پہ سفر کریں, آپ کو نظر آتی ہیں کہ کتنی فصلیں جلائی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں ابھی بھی آپ سڑک کے اوپر نکلے, آپ کا مطلب آفس ایک اچھی جگہ ہے لاہور کے, کہ جو کہ نہر کے کنارے, اور نہر کے اندر تو ویسے ہی بریدنگ جو اچھی اور فریش ہونی چاہیے. ایون دین یو آر ناٹ ایبل ٹو بریتھ, کہ جا کے آپ سانس لے سکیں اس ہوا کے اندر جا کے. رکشے ہیں ان کے اندر انفارچونیٹلی کتنا دھواں نکل رہا ہے, گاڑیوں کے اندر سے کتنا دھواں نکل رہا ہے, سرکاری گاڑیوں کے اندر سے کتنا دھواں نکل رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو کہ حکومت کے کرنے والی ہیں اور بہت پہلے سے کرنے والی ہیں, تو اس کے ساتھ ہوگا. ایز فار ایز ڈیزیز از کنسرنڈ, جیسا میں نے عرض کیا کہ آنکھوں کی بیماریاں اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں, گلے کی بیماریاں اس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں, سانس کی بیماریاں اس کے ساتھ اور بہت زیادہ ہوتی ہیں, دل کی بیماریاں جو وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور میدا اور میدے کی بیماریاں بھی دیز آر ویری مچ اٹیچڈ, جو کہ ہمارے اس پولوشن اور اس اسموک کے اندر جو ہماری سفرنگز ہیں وہاں کے اندر ہوتی ہے. اور آپ نے خناق کا تذکرہ کیا, اب اس کے لیے ویکسینیشن پروگرام اتفاق سے جو پنجاب کی جو ہے ہماری ریگولیٹری باڈی یا ایک اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے اس کے ای پی آئی پروگرام کے اندر, میں اس کو بھی تھوڑا بہت ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو اتنے مسائل اور اتنے پرابلمس آتے ہیں کہ لوگوں کو مفت مل رہی ہیں ویکسینیشنز, لیکن پیرنٹس کی طرف سے جو ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی ریلیکٹنسی ہے. اور اداروں کو ظاہر ہے برا بھرا کہنا تو بہت ہی آسان سا کام ہے, مطلب ایک کہہ دیا, لیکن ہم ایز اے شہری اپنی ذمہ داری نہیں لیتے پاتے یا اس کو لینا نہیں چاہتے, کہ اس کے لیے ہمیں جب مصیبت آتی ہے تو دین وی کال اباؤٹ کہ حکومت کا ستی پہ ہی ہے, حکومت تو ہے ہی ایسوں کی ویسوں کی, اینڈ اٹ از اے ویری نارمل ٹرینڈ ان اے وے, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین بائی کہ حکومت بہت اچھی ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ میری ایز اے شہری, مطلب بچوں کا میں بھی باپ ہوں, پوتے دوترے والے ہوں گے, تو ان بچوں کو لے کے آنا میری بھی ایز اے پیرنٹ جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ میں دیکھوں. تو آپ کے لیے ایک مختصر اگر سنگل لائنر آپ سے عرض کروں تو دیر از ناٹ اے سنگل پارٹ آف دا باڈی کہ جو کہ اس اسموک سے افیکٹ نہ ہوتی ہو, اور ان کے کیسز جو ہیں یقینی طور پہ بڑھتے ہیں. اور ایک بیماری جس کا ہم تذکرہ ذرا کم کرتے ہیں وہ ہے سر نفسیاتی بیماری. نفسیاتی بیماری میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از آن دا ٹاپ, اینڈ دا ریزن بینگ کہ یہ جو ہمارے فزیولوجیکل اور ہماری جو ڈیزیز آتی ہیں جو انسانی طور پہ صحت کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں, جس میں جلد کا کہا, آنکھوں کا کہا, رننگ نوز کا کہا, گلے کا کہا, پھیپھڑوں کے, دل کے امراض کا کہا, میدے کے امراض کا, ہڈیوں اور جو اس کے ساتھ وہ والے جو ہیں, ان کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑھ کے ہوتی ہے وہ نفسیاتی مرض ہے. اور نفسیاتی صرف بڑوں کے لیے یا ان کے لیے نہیں, نفسیاتی مرض پھر اس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹریفک پہ جاتے ہیں, یو ہیو اے اسٹریس, آپ کی دکان جلدی بند ہو گئی, یو آر انڈر اسٹریس کہ اسموک کی وجہ سے جو بند کر دیا جاتا ہے. سیلری اسٹرکچر ہے, ابھی ایک ادارے کے اندر میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے اب نیا ٹرینڈ نکال دیا جی, یو آر بین ہیئر سینڈ آن لانگ ویک, لانگ آپ کی جو چھٹی کے ساتھ آپ کو بھیج دیا گیا. تو یہ نئی نئی ٹرمز نکل آ جاتی ہیں, وہ بیچارہ جو بے روزگار ہو گیا یقینی طور پہ نفسیاتی مریض بنے گا. تو دیز آر دا تھنگ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے ساتھ تھوڑی بہت میری جو گزارشات یا اطلاعات ہیں اس کے ساتھ ہی ہے. چلیں, آپ نے تفصیلی اس پہ روشنی ڈالی, بلکہ تفصیلی تو نہیں ہے, چند چیزوں کو آپ نے چھیڑا ہے جو بڑے لمبے ٹاپک ہیں اور ان کو پورے پروگرام میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر احمد حسن رانجھا صاحب, آپ سینئر رجسٹرار ہیں جناح ہاسپٹل کے, کنسلٹنٹ فزیشین ہیں اور ماہر امراض معدہ اور جگر ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ کا فلو یا پیشنٹ کا برڈن کتنا بڑا ہے اسموک کی وجہ سے؟ اسموک کی وجہ سے سومرو صاحب سمجھ لیں جو پیشنٹ برڈن ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کسی ٹائم پہ بھی چلے جائیں, ایمرجنسی ظاہر گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, آپ کو ایمرجنسی میں 2-3 مریض ایک بیڈ کے اوپر ملیں گے, اور اس میں سے اکثر آپ دیکھیں گے جو سانس کی بیماریوں کے ساتھ اس سیزن میں آ رہے ہیں, جن کو نمونیا ہے یا پہلے ایسٹما چل رہا ہے تو ایسٹما ورس ہو گیا ہے, سی او پی ڈی کی بیماریاں ہیں, جو پہلے اسموکر ہیں ان کے لنگز ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ اسٹیبل ڈیزیز چل رہا ہوتا ہے, تو یہ اسموک کی وجہ سے وہ دوبارہ ان کا جو ڈیزیز ہے وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے, اور پھر ان کی ہاسپٹلائزیشن کی جو فریکوینسی ہے, آنا جانا ہے, وہ اس سے بڑھ جاتا ہے. جو ہارٹ کے مریض ہیں, دل کے مریض ہیں, جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں, جن کو ظاہر ہے جب پھیپھڑوں میں پانی اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ان کو بھی سانس کی تکلیف دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے. تو اسموک کی وجہ سے جب بھی کوئی لنگ انفیکشن ہوگا تو وہ دل کا مرض جو ہے وہ ان مریضوں کا وہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور ان کا بھی ہسپتال میں آنا جانا جو ہے وہ اس سیزن میں بڑھ جاتا ہے. تو
اس کے علاوہ آنکھوں کی بیماریاں ہیں, الرجک رینائٹس ہے, فلو ہے, کھانسی ہے, اس کے ساتھ تو لاتعداد او پی ڈی کے اندر مریض جو ہیں وہ آج کل کے دنوں میں آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں. آپ نے کہا کہ ایک تو ایگزسٹنگ پیشنٹس ہوتے ہیں جو آلریڈی کسی بیماری کو یا کسی ڈیزیز کو کیری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ اچھی چل رہی ہوتی ہے, کرونک پیشنٹس جو ہوتے ہیں, اور جب اسموک آتا ہے تو وہ دوبارہ سے پلٹ آتی ہے, ان پہ بیماری کا حملہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ بالکل تندرست چل رہے ہوتے ہیں اور اسموک کی وجہ سے کوئی الرجی یا کوئی انفیکشن ان کو ہو جاتا ہے. اس کی تھوڑی سی ایلیبریشن کر دیں کہ جو ایگزسٹنگ پیشنٹ ہیں ان میں کون سے لوگ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اسموک کی وجہ سے, اور جو نارمل ہوتے ہیں بچے, بوڑھے, جوان, مرد و خواتین, ان میں سے کون سے لوگ زیادہ انفیکشن جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اس میں اب جو ان دنوں میں پیشنٹس دیکھ رہا ہوں, خاص کر پچھلے 2-3 ہفتے میں, تو کئی دمے کے ایسے مریض آئے ہیں جن کی اگر میں ڈیٹیلڈ ہسٹری لیتا ہوں تو ان کی مجھے بچپن سے لے کر اب تک کوئی استھما کی ہسٹری پہلے نہیں موجود ہوتی, لیکن یہ اسموک کی وجہ سے ان کے اندر ٹپیکل استھما کا اٹیک جو ہے وہ میں نے آج کل دیکھ رہا ہوں کہ نئے مریض جو ہیں وہ استھما کے, الرجی کے, اس پولیوٹڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ایڈ ہو رہے ہیں, اور ان کی اچھی خاصی سمجھ لیں کوئی پچھلے 3-4 ہفتے میں 50-60 مریض اس طرح کے دیکھ چکا ہوں میں جن کی بالکل نیا اٹیک تھا الرجی کا, دمے کا, جن کی پریویسلی کوئی ہسٹری نہیں تھی اس قسم کی, اور وہ ٹپیکل دمے کے اٹیک کے ساتھ میرے پاس آئے. یہ نئے لوگ تھے جن کی پراپر کوئی ہسٹری نہیں تھی, ان کی جینیٹکلی کوئی ہسٹری نہیں تھی, یا ان کو پہلے کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا استما کا, لیکن وہ اسموک کی وجہ, اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ریزن اس کی میجرلی اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انڈر لائن ڈیزیز تو چل رہی ہے, کہ انڈر لائن ایک ڈیزیز چل رہی ہے, لیکن وہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے جراثیم یا وائرس جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, کہ وہ وہاں پہ اس کو فائٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. جب وہاں پہ اس کو انوائرمنٹ ملتی ہے کہ ہوا گندی ہوگی, ہوا کے اندر سے آلودہ اندر جانا شروع کر دیا, تو دین اٹ از کہ پھر وہ ایکسپلور کر لیتا ہے. ایک تو جس کا تذکرہ کیا نا ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کرونک ایلمنٹس ایگزسٹ کر رہی ہیں, تو ان کے ساتھ ہے. جو نئے کیسز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پہلے سے وہاں کچھ نہ کچھ موجود تو ہوتا ہے اور اس کو ایگریویٹ, اور پلس نئے ہوتے ہیں کہ جا کے جراثیم نے جا کے اور اس گندگی نے جا کے اس کو خراب کر دیا, اور اس کی ایک ریزن ایک میں آپ سے شیئر کروں گا ڈاکٹر صاحب کی اجازت کے ساتھ, کہ دیکھیں 2 کمپوننٹس ہیں, آپ نے کہا نا مریض بڑھ جاتے ہیں, 2 جن کے ساتھ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ قوت مدافعت اور ان کے سٹوریج کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی, ایک بچے اور ایک بوڑھے. بالکل میرا سوال اگلا یہی تھا کہ امیونٹی لیول جو ہے, لیکن بوڑھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 40-50 سال کے ساتھ جو اس کو جو ہمارے مطلب معاشرے کے اندر آ کے کہ ان کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے ان کے اندر قوت مدافعت قدرے کم ہوتی ہے, ریزرو جو ہوتے ہیں ان کے اندر کم ہوتی ہے. بچوں کو بھی ایک دم سے آتے ہیں, وائی وی کال اٹ این ایمرجنسی, کہ بچوں کی خاطر ایمرجنسی ہو جاتی ہے, اور اسکول کو جیسے بند کرنے کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ان کے پاس بھی ریزروز کم ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ افراد, not to be called as a patient, کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کے اندر یہ سارا اس کو ریباؤنڈ کرنے کے لیے, اس کو فائٹ آؤٹ کرنے کی خاطر, جیسے دل کے, اینڈ آئی تھنک اگر کسی کو بھی ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ کہ اگر ہم انویسٹیگیٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دل کا کوئی نہ کوئی تو مسئلہ چل ہی رہا ہے. ہماری جو بچپن سے لے کے پھر خوراک, میل نیوٹریشن ہے, سٹنٹنگ گروتھ ہے, اتنے بڑے ہمارے یہاں پہ ایشو ہیں, تو آلریڈی بندہ جو ہوتا ہے نا وہ تیار ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا پنجابی کے بس تیلی لان دی لوڑ ہے, تو دیکھو کیسے پھر وہ آگے پھٹ جائے گا. تو دیٹ وٹ اٹ از. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے نفسیاتی مسائل کا یہاں پہ ذکر کیا کہ لوگ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں جب ان کو بیماری لگتی ہے, الرجک ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے اور ان کی معمولاتی زندگی متاثر ہو جاتے ہیں, تو وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسموک کی وجہ سے چونکہ اس میں نائٹروجن آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور مونوآکسائڈ گیسز کی ایک لیئر بن جاتی ہے جو گرین ہاؤس ایفیکٹ کا کام کرتی ہے, تو ویدر جو ہے وہ انسرٹن کنڈیشن کر لیتا ہے کہ ایک وقت میں گرم ہے, رات کو سرد ہو گیا اچانک, اور آکسیجن لیول دیکھا گیا ہے کہ وہ کم ہو جاتا ہے ایک کے اندر جو پراپر چاہیے ہوتا ہے برین کو اور باڈی کو. اس کے نتیجے میں نیند نہیں آتی لوگوں کو, تو کیا وہ بھی بن سکتا ہے امیونٹی کو ڈاؤن کرنے کا, یا کسی مرض کا یا کسی نفسیاتی مرض کا سبب بن سکتا ہے نیند کا نہ آنا, یا یہ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جو پراپر سلیپ پیٹرن ہے وہ بھی ڈیزیز پریونشن کے لیے ایک پراپر جو 8-7 گھنٹے کی
اچھی نیند ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اچھی نیند نہیں لیں گے تو جتنے بھی ڈیزیز ہیں ان کا رسک بڑھ جائے گا. ڈائبٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے, ہائپر ٹینشن کا رسک بڑھ جاتا ہے, جس طرح کہ آج کل سموگ ہے اس میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے, اس سے افیکٹ ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ آج کل سموگ میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے, تو آج کل لوگ زیادہ تر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں, بچے بوڑھے جوان, یعنی تمام افراد کا یہ مشترکہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی اور سر درد رہتا ہے, سر بھاری بھاری رہتا ہے. وہ برین فاگ کی ایک ٹرمنالوجی ہے, آپ اسے میڈیکل میں یوز کرتے ہیں, تو اس طرح کی کنڈیشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو کیا یہ اسموک کی وجہ سے ہے یا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے گرین ہاؤس افیکٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا اوور آل ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, تو ایک آپٹیمم ٹمپریچر نیند کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سٹریس لیول ہے اس کی وجہ سے بھی, جو سموگ ہے اس کی وجہ سے سٹریس لیول بھی انکریز کر جاتا ہے. تو جو سٹریس اور انگزائٹی ہے یہ بھی آپ کی نیند کو افیکٹ کرتے ہیں. تو جب تک آپ کی سٹریس انگزائٹی ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کا انوائرمنٹ کول اینڈ کام نہیں ہوگا, تو آپ پراپر نیند نہیں لے سکتے. تو سموگ کی وجہ سے, گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ ہی اس قسم کا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اس میں نیند کا کمی کے مسائل جو ہیں بہت کامن آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں. یعنی ہماری امیونٹی جو ہے وہ نیند سے ریکور ہوتی ہے, دوبارہ سے بن جاتی ہے, ریبلڈ ہوتی ہے, لیکن نیند پراپر لے نہیں رہے لوگ اور ان کی امیونٹی ڈاؤن جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوڑا سا آپ کو اس کے لیے آپ کی اجازت سے, جی پلیز, کہ جو نیند کا ڈسٹرب ہے نا, ابھی ہم گزرے ہیں کووڈ-19 سے, کرونا سے, ٹھیک ہے. اب کرونا کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ میوٹیشن کی وجہ سے اس کی فارم آہستہ آہستہ سے نیچے چلے جانا ہے, اب ہو گیا. ناؤ دیر آر 2 فیکٹرز جس کی آئی ایم شیور کہ ڈاکٹر راجہ صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے, کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہے پوسٹ کرونا ایفیکٹ یا پوسٹ کرونا سنڈروم جس کو میڈیکل سائنس کے اندر کہا گیا ہے. اس کے اندر یہ تقریباً ساری چیزیں آتی ہیں کہ رینائٹس کا بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر سر کے بھاری پن کا ہونے کا ہے, میدے کا بھی آ جاتا ہے کہ ڈسٹرب ہونا جو شروع ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس سے پوسٹ کووڈ سنڈروم کے اندر وہ موجود ہیں. اور اس کے اندر سلیپ ڈسٹربنس بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اس میں ساتھ ہو. اور جیسے ڈاکٹر صاحب بالکل درست فرما رہے تھے کہ یہ جتنی چیزیں آنی ہیں اور اس پولوشن کے حوالے سے, اسموک کے حوالے سے جو ہمارا سلیپ ڈسٹربنس ہے, دیٹ ڈز اوکر. اور میں چونکہ ایک سوشل ورکر ہوں اور معاشرے کے اندر گھومتا پھرتا اور دیکھتا ہوں لوگوں کو, کہ وہ جو سماجی مسائل ہیں ہمارے, اس سموک سے پہلے بھی سونے کی ڈسٹربنس موجود تھی. اور ہر سرجی سومرو صاحب دوسرا تیسرا پیشنٹ ہمارا جو ہے نا وہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے. میں بالکل اسٹیٹسٹیکلی اس کو مطلب پروون یہ چیزیں ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایسا ہے, لیکن پاکستان یا انڈر ڈیولپنگ کنٹریز اور بالخصوص ہمارا ملک پاکستان وطن عزیز, یہاں پہ ہر تیسرا چوتھا مریض جو وہ ڈپریشن اور انگزائٹی, ڈپریشن اگلی فیز ہے لیکن انگزائٹی کا ڈاکٹر صاحب سلیپ لیسنس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو انسومنیا کہا جاتا ہے عمومی طور پہ کہ جی فلاں کو انسومنیا ہے, اس کو رات کو نیند نہیں آتی. انسومنیا کوئی اسپیسیفک ٹرم ہے یا صرف نیند نہ آنے کو ہی کہا جاتا ہے؟ نیند کے نہ آنے کو سمرو صاحب انسومنیا کہتے ہیں. اور اس میں ایک تو لیٹ نیند کا آنا, نیند کا اپنے وقت پہ نہ آنا, اور ڈیوریشن جو سلیپ کی ہے وہ کم ہو جانا, اور ایک ہم REM سلیپ کہتے ہیں جو گہری نیند ہوتی ہے, اس گہری نیند کا نہ آنا. یہ سارے جو ہیں انسومنیا کے ڈفرینٹ سمجھ لیں اسپیکٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی بات کی, لوگ کہتے ہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار میں سوتا تو ہوں لیکن مجھے گہری نیند نہیں آتی, میں جاگتا رہتا ہوں, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے, اور میں سوتا بھی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں جاگ ہی رہا ہوں. اور جب میں صبح سویرے اٹھتا ہوں یا جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں سویا ہی نہیں ہوں, مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور سر بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے. تو یہ آپ وہی بات کر رہے ہیں؟ تو اس میں ایک تو جو بہت وہ بھی انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ ہی سمجھ لیں کہ ہماری ڈائٹ اس قسم کی بن چکی ہے کہ ہمارا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ, اوبیسٹی کا ایلیمنٹ بہت انکریز کر چکا ہے لوگوں میں نا. تو اس کی وجہ سے obstructive sleep apnea ایک باقاعدہ یہ ڈیزیز ہے جو لوگوں میں ڈیولپ ہو جاتا ہے, جس میں آپ رات کو آپ کی جو آپ لمبے لمبے خراٹے لیتے ہیں اور بار بار آنکھ کھل جاتی ہے. تو وہ چونکہ رات کو پراپر ایک ڈیپ سلیپ آپ نہیں لے سکتے, تو وہ دن کے ٹائم میں بھی آپ وہ سونا پڑتا ہے اور بار بار دن کے ٹائم پہ بھی نیند آتی ہے. وہ obstructive sleep apnea کی وجہ سے آپ کی جو نیند ہے وہ رات کو پراپر پوری نہیں ہوتی, اور اس کا افیکٹ سارا دن بھی آپ کے اوپر سستی کا
गलबा रहता है, आपको दिन को भी कई दफ़ा आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोते रहते हैं, और इवन कई दफ़ा आप गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, और इससे एक्सीडेंट होने का भी कई दफ़ा लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं इसकी वजह से। दिस इज़ अ डिजीज़, ये बाकायदा तौर पे डिजीज़ है कि जो कि लोग जो ये सो जाते हैं। और आपने कहा कि ओबेसिटी की वजह से, यानी ये ओवरवेट की वजह से, अगर आप वज़न ज़्यादा रखते हैं, आप ओवरवेट हैं, तो उसका फॉर्मूला भी डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आप सादा तरीके से लोगों को बता दें कि कैसे उसको लोग समझ सकते हैं कि उनका ओवरवेट है या ओबेसिटी का शिकार है। हाँ जी, इसमें मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि हम ये देखेंगे कि जो 90 किलो का बंदा है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो मोटा नहीं है, और एक बंदा जिसका वज़न 70 किलो है, मैं ये कहूँगा कि वो मोटा है। तो मोटापे को हम वज़न के केजी में नहीं मापते, उसका मापने का फार्मूला है BMI, यानी आपकी हाइट के हिसाब से, जो आपकी हाइट है मीटर्स के अंदर, उस मीटर्स के हिसाब से जो हाइट है उसमें आपका वेट कितना आ रहा है। तो अगर आपका वेट 25 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो फिर आप ओवरवेट हैं। अगर आपका वेट 18 से 23 kg पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, BMI आ रहा है, तो फिर आपका वेट नॉर्मल है। 25 अब आप ओवरवेट की रेंज में चले जाते हैं, और 30 अबव तो फिर वो ओबेसिटी क्लास 1 ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है। चलिए एक सादा सा हम फॉर्मूला लेते हैं कि 5 फीट और 7 इंच का जो कद है, इसका कितना BMI इंडेक्स बनना चाहिए? इसका वेट मेरे ख्याल में जो है वो 70 से कम, अगर इसका इस हाइट पे अगर आपका वेट 70 से कम है तो आपका BMI नॉर्मल 24 की रेंज में आ जाएगा। अगर आप 5 फीट 7 इंच के हैं, आपका कद इतना है, तो 70 किलो से ऊपर अगर आप तजावुज कर जाते हैं तो आप ओबेसिटी का यानी मोटापे का शिकार ऐसे लोगों को ना डराएं साहब। और मैं आपकी तरफ आना चाहता था, थोड़ा सा एक मतलब एक अच्छा है, लेकिन ओबेसिटी की खातिर जो डॉक्टर साहब ने कहा साइंटिफिकली ऐसे होगा, एक मोटा सा झटका जिसको कहते हैं वो, और डॉक्टर आंजा की इजाजत से कि अगर किसी का 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर कद है ना, तो कहा जाता है कि हिज वेट शुड बी 70। ऐसे है डॉक्टर साहब? 70 kg। हाँ जी, ऐसे। अगर वो 76, 78, 180, 80, 90 है तो उसके अंदर उसको ये मतलब इट इज़ अ टेंटेटिव। और अगर जैसे BMI, इट इज़ सर्टनली एक साइंस और उसके साथ है जिसको आप टेस्ट भी करते हो, बाकी देखते हैं कि हड्डियाँ भी कैसी हैं और बाकी क्या कुछ चीज़ें हैं, दैट इज़ इंटायरली अ डिफरेंट। बट एक वैसे देखने के लिए कि आप उस नॉर्मल रेंज के अंदर हो कि नहीं, उस रेंज की खातिर ये किया है कि 1 मीटर से आगे जितना प्लस आ रहा है आपकी हाइट का, आपका वेट उसी के साथ ही होना चाहिए। और ओबेसिटी के लिए अगर मेरे जैसा बंदा जो बैठा है फारिगुल हाल, मतलब या आपके मीडिया हाउस में अगर कोई बैठा हुआ है और अल्लाह के फजल से तौन शौन निकली हुई है, मोटापा, तो मोटापे के सिंस के अंदर वो भी आ ही जाता है। एक्टिव जो है वो उसका रहना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसके अंदर मसल्स की स्ट्रेंथन हो, उसके जोड़ ठीक हों, उसके पट्टे ठीक हों। और ये दिल के अमराज की खातिर हम स्मोक के लिए जो बात कर रहे थे, जो हम दोनों डॉक्टर्स ने आपसे अपने ख्यालात में बताया, मैंने जो गुजारिश की उसके लिए, द रीज़न बीइंग के स्मोक के अंदर हम वॉक को मना करते हैं। इंडोर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन जो हम हमेशा कहते हैं बाहर जाओ, सुबह सवेरे जाके सैर करो, ऑक्सीजन लो, ये वो करो, वो इसके अंदर आके बिलखसूस जो दिल के अमराज के साथ जिनको भी ब्लड प्रेशर है, वैसे ही मना करते हैं कि जब स्मोक है तो देयर शुड बी नो वॉक, कोई वॉक नहीं होनी चाहिए जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाता। लेकिन बिलखसूस जो दिल के अमराज वाले या जिनके सीने के अमराज हैं, जिनको जिसके साथ एस्थमा इज एट द टॉप, तो उसके अंदर तो कतई तौर पे इनको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और बाहर जो स्मोक का हमारा अफेक्टेड इस वक्त माहौल है, उससे बचना चाहिए जितना। अगर गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, अब माशाल्लाह आपके अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी हैं, तो गाड़ियों की एक शीशा बंद रख के उसको चलें। घर के अंदर भी खिड़कियों को बंद रखें, चूँकि वी स्पीक अबाउट कि वेंटिलेशन होनी चाहिए, आना चाहिए, लेकिन इस स्मोक के हालात के अंदर खिड़कियों को बंद रखें, अपने बुजुर्गों को बंद रखें। बुजुर्गों को बड़ी है कि जी बाहर जाके बैठना है, अगर लॉन बड़े हैं तो लॉन में बैठा नहीं है तो गली महल्ले के अंदर बैठक लगानी है, तो बाबा जी को या अम्मा जी को घर के अंदर ही रखें, खिड़कियाँ विड़कियाँ उनकी बंद रखें, और जो वो कचहरी चाहते हैं वहीं पे बैठ के उनके साथ ये कर जाए। एज फार एज वॉक इज़ कंसर्न, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ना तो दिल के अमराज वालों को वॉक करनी चाहिए, ना शदीद गर्मी में, मैं स्मोक के हवाले से कतई तौर पे उनको बाहर नहीं आना चाहिए। और बुजुर्गों को जिनको चेस्ट का कोई इशू हो सकता है, उसके साथ कतई तौर पे बाहर नहीं। और बच्चों को मैं रिपीटेडली आपके साथ आपके तवज्जो से यही मैसेज देना चाहूँगा, बच्चों को और बुजुर्गों को खुदारा
ان کے لیے نہایت ضروری اور نہایت اہم ہے. اٹ از ایمرجنسی. ہم نے تو مطالبہ کیا تھا حکومت سے, اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز این ہیلتھ ایمرجنسی, جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کریں, کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں کہ اس وقت جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی سر 4-5-6 دن پہلے مطلب اگر آپ دیکھیں تو آپ بلڈنگ کے اندر آپ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے جھاڑو مار دیا اور اس کو صفائی غالباً یا نہیں کی گئی. سو دیٹ واز سو کہ بریتھ ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ وہ محسوس ہو رہا تھا. تو ہیونگ سیڈ بالکل وہ آپ سانس لیتے تھے تو گلے میں اریٹیشن فیل ہوتی تھی. پریونشن از امپورٹنٹ. پریونٹ کریں اپنے آپ کو, ماسک کو یوز کریں اگر ماسک کر سکتے ہیں, اگر مجبوری کے ساتھ. جی نظامی صاحب کے ساتھ تھوڑا سا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا ہمیں اپنا جو ڈائٹری پیٹرن ہے وہ بھی تھوڑا سا ہیلدی کر لینا چاہیے. یعنی اس موسم میں ہمیں جو فزی ڈرنکس ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, آئس کریم ہے جو گلا خراب کر سکتی ہے, پہلے ہی آپ اسموک سے افیکٹڈ ہیں, تو اس طرح کی جو ڈائٹ ہے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ جو ایڈڈ اسموک کا افیکٹ ہے اس کے اوپر ان ڈائٹری پیٹرنز کی وجہ سے جو چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں کم از کم ہم ان سے بچ سکیں. چلیں, بہت شکریہ. پروگرام بات کیا ہے میں, اور آج ہمارا موضوع ہے اسموک اور صحت کے مسائل. مختصر سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہے.